بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی ذہن کی حیثیت کیا ہے؟ انسانی ذہن ایک فطرت کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہے جس میں قدرت نے اپنی مرضی سے پروگرام رکھے ہیں۔ اعضائے انسانی کی بورڈ کے بٹنوں کی مثال ہیں، اور انسانی ذہن وہ پروسیس یونٹ ہے جہاں خام مواد یعنی را میٹیریل ایک خاص عمل سے گزر کر شعور کے پردے یعنی مانیٹر سکرین پر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن انسانی کمپیوٹر صرف انہی مسائل کا حل دے سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے جن کا پروگرام قدرت نے پہلے سے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے مزید واضح کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے کمپیوٹر سے جو انٹرنیٹ سے منسلک ہے لفظ لاہور لکھ کر پوچھیں تو اس کی سکرین پر لاہور شہر کا نقشہ، ویکیپیڈیا، متعلقہ ویڈیوز وغیرہ آ جائیں گی، کیونکہ اس مسئلہ کا حل کرنا اس کے پروگرام میں پہلے سے موجود تھا۔ لیکن اگر آپ لکھیں کہ میرے بائیں ہاتھ میں کیا ہے اور وہ ہاتھ آپ نے اوپر اٹھا رکھا ہو، تو وہ کمپیوٹر اس کا قابل اطمینان جواب دینے سے قاصر ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر موجود پروگرام میں شامل ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح انسانی ذہن بھی ان باتوں، مسائل وغیرہ کو سمجھنے سے قاصر ہے جن سے متعلق کوئی پروگرام فطرت نے اس کے اندر رکھا ہی نہیں، جیسے انسانی روح، اللہ کی ذات، فرشتے، جنت دوزخ وغیرہ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح سے متعلق کیے گئے سوال کا جواب قرآن حکیم نے بالکل واضح دیا کہ اس کے سمجھنے کے لیے تمہارے عقل و ذہن میں کوئی پروگرام ہے ہی نہیں، بس مان لو کہ اللہ کی طرف سے کچھ ہے جو تمہارے شعور کی حدوں سے آگے ہے۔ جب روح خود ہمارے شعور کی حدوں سے آگے ہے تو لا محالہ اس سے متعلق اور اس سے جڑے تمام معاملات، ان ساری چیزوں کو ہم عقلی و ذہنی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی عشق کی رہنمائی میں روح کا ارتقاء، اس کے ارتقائی مراحل، اللہ سے جڑنا، فنا فی اللہ، اس کی کیفیات و واردات وغیرہ، ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے عقل کی ترازو بنی ہی نہیں۔ ایمان اور روح، عشق وغیرہ یہ احساس کی دنیا ہے، ذائقہ کی دنیا ہے، یہ بتانے کی نہیں چکھنے کی چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ والے روحانی کیفیات اور عشق کی حلاوتیں بتا نہیں چکھا سکتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں عشق جنا دے ہڈی رچیا رہن او چپ چپاتے ہو لوں لوں دے وچ لکھ زبانہ کرن او گنگی باتے ہو۔ اب ایسا شخص جس نے زندگی بھر عام نہ چکھا ہو، آپ اسے تمام عمر اپنی باتوں سے ذائقہ اور کیفیت سمجھاتے رہیں، اسے کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اگر آپ بغیر بولے اسے عام کھانے کو تھما دیں تو وہ فوراً اس کے ذائقے سے آگاہ ہو جائے گا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ عشق اور روحانی کیفیات، نتائج اور واردات اور ان کے حقیقی معاملات کو عقل کی ترازو میں مت تولیے گا، کیونکہ اس سے سوائے گمراہی کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔